جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ بچوں جانتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 چل رہا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان کی علاقائی زبانوں پہ بات کی۔ علاقائی زبانوں میں سب سے پہلے ہم نے پنجابی پہ بات کی، پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے سندھی پہ بات کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے پشتو۔ پشتو زبان آپ جانتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، جو خان ہیں، پشتون ہیں، ان کی مدر لینگویج ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا لیکچر مس بھی ہو جائے کسی وجہ سے، واٹس ایپ پہ نہ بھی مل سکے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے اس لیکچر کو جب چاہیں، جب آپ کے پاس سہولت ہو، نیٹ کی، ٹائم کی اور ڈیوائس کی، اس وقت آپ اس کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ تو بیٹا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پشتو پہ۔ سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت کی جو زبان ہے وہ پختو یا پشتو ہے۔ اسے پختون بھی کہا جاتا ہے، پشتون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس زبان کو پختو یا پشتو کہتے ہیں۔ اس کے بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو پختون کہتے ہیں یا پشتون کہتے ہیں، پختو یا پشتو زبان، اور جو ان کو بولتے ہیں ان کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی۔ اندازہ لگا لیں کہ اس زبان کی جو ابتدا ہے تقریباً کم و بیش کتنے ہزار سال، 5000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی پشتون کی، پشتو زبان کی یا پختو زبان کی۔ تو اس کا جو آغاز ہوا، جو اس کی تاریخ ملتی ہے، ہسٹری ملتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا جو آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، وہ 5000 سال پہلے افغانستان کا ایک علاقہ ہے جس کا نام بخت ہے یا باخت بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو اس علاقے سے یہ پشتو زبان کا آغاز ہوا۔ اس نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے۔ پشتون بھی کہتے ہیں ان کو اور پختون بھی کہتے ہیں، جو بعد میں مختصر ہو کے پختو یا پشتو رہ گیا۔ آپ اسے پختو یا پشتو بھی کہہ دیتے ہیں۔ پشتو ایک پرانی زبان ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے شروع ہوا۔ اس کا جو آغاز تھا وہ بھی کہاں سے شروع ہوا؟ شاعری ہی سے شروع ہوا تھا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ڈیٹیل میں، پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں۔ تو ان کا جو آغاز ہے اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ شاعری سے ہوا۔ تو اس زبان کا آغاز بھی جو ہے یہاں شاعری سے ہوا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دور، 8ویں صدی عیسوی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 8 صدیاں پہلے کے دوسرے نصف میں لکھی گئی۔ جو دوسرا نصف، اس کا ہاف لگا لیں، 4 صدیاں پہلے، جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ کتاب لکھی گئی جس کا نام کیا ہے؟ پٹا خزانہ۔ یہ پشتون کی یا پختون کی کتاب ہے۔ نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ جی کس زبان کے شاعر ہیں یہ امیر کروڑ؟ پشتو یا پختون زبان کے جو پہلے شاعر ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ امیر کروڑ۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا، یعنی کہ باہر کے جو لوگوں کے اثرات تھے ان کو اپنے اندر لے چکا تھا، جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی تراکیب شامل نظر آتی ہیں۔ اس میں عربی کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں، اس میں فارسی کے الفاظ کی جو تراکیب ہیں وہ بھی شامل ہیں اور نظر آتی ہیں۔ 19ویں صدی کے ابتدائی جو اشرے تھے، جو پہلے اشرے تھے 19ویں صدی کے، ان اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ گوئی بھی پشتو کی خاص اصناف مانے جانے لگی۔
قصیدہ کسی کی شان میں جو لکھا جاتا ہے ایک تعریفی کلام، اور اسی طریقے پشتو کی مختلف اصناف سخن انداز۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مدح کی اصناف پشتو ادب کا حصہ بنی۔ کس کے دور میں؟ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں یہ قصیدہ اور مدح جو ہے یہ اصناف پشتو ادب کا حصہ بنی۔ محققین کو تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک قدیم تصنیف دستیاب ہوئی۔ کس نام کی؟ تذکرۃ الاولیاء۔ یہ آج بھی آپ کو مل جائے گی، بڑی عام پڑھی جاتی ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ محققین کہتے ہیں تحقیق کرنے والوں کو ایک کتاب ملی جس کا نام کیا ہے جی؟ تذکرۃ الاولیاء، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر بھی طبع آزمائی کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی طبیعت کو آزمایا، اپنی قسمت کو آزمایا۔ کس کے اوپر؟ حمد اور نعت کو کس زبان میں؟ پشتو زبان میں حمد اور نعت کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ کتاب 1200 صفحات پر مشتمل ہے جی۔ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 1200 صفحات پر مشتمل ہے تذکرۃ الاولیاء۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی بھی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس کے دور میں؟ محمود غزنوی جو بادشاہ تھے ان کے دور میں ایک بندے نے جس کا نام تھا سیف اللہ، اس نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے۔ جیسے پیچھے ہم نے سندھی زبان کے حروف تہجی پڑھے تھے، تو آج پشتو زبان کے حروف تہجی جو ہیں وہ سیف اللہ نامی شخص نے تیار کیے محمود غزنوی کے دور میں، جو آج تک موجود ہیں اور رائج ہیں۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں ان میں حریت کہتے ہیں آزادی کو، غیرت، جنگ، خوشحال وغیرہ، یعنی کہ یہ ان کے موضوعات تھے۔ تصوف کو تذکرہ بھی ملتا ہے ان کتابوں میں، ان کی شاعری میں۔ ملا مست اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ تصوف کا جو صوفیہ کا علم ہے، گہرائی کا علم ہے، تصوف صوفیہ کی باتوں کو کہتے ہیں۔ تو ملا مست جو ہیں پشتو زبان میں اس دور کے پیشوا اور بانی مانے جاتے ہیں پشتو زبان کے اندر۔ صرف یہی نہیں، خوشحال خان خٹک پشتو کے بہت بڑے اور عظیم شاعر گزرے ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ خوشحال خان خٹک پشتو کے بہت بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں۔ یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ یہاں پر سیف سے مراد کہ یہ صاحب قلم شاعر تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، اور ساتھ میں ان کو تلوار بازی کا جو گر تھا وہ بھی بڑا زبردست ان کو آتا تھا۔ تلوار چلانے کا جو ہنر ہے وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا: خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں جب تلوار اور زروں کی جنکار ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو زرہ ہوتی جہاں پہ باندھی جاتی کمر کے اوپر، بعض دفعہ یہ فرنٹ پہ بھی ہوتی ہے، تو پوری وہ زرہ پہنی جاتی ہے، جب اس کے اوپر تلوار آ کے دشمن کی لگتی نہ مارتا تو اس کے اوپر سے آگ نکلتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ جو آوازیں ہیں ان سے بڑا سرور آتا ہے۔ ان آوازوں کو میں جب قدرتی طور پہ محسوس کرتا ہوں، پریکٹیکلی، صرف آوازیں نہیں، پریکٹیکلی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو تلوار بازی کا گر کتنا آتا تھا، ہنر کتنا آتا تھا، اور وہ باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنکار جو ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ خوشحال خان نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ کا عشق مجازی، عام بندوں کا بندوں سے عشق محبت، تصوف، اخلاق، حریت اور بہادری کے موضوعات نمایاں ہیں جس کے اوپر خوشحال خان خٹک نے باقاعدہ کام کیا پشتو زبان کے اندر۔ اس کے بعد پشتو ادب کے دوسرے بڑے جو شاعر مانے جاتے ہیں وہ ہیں رحمان بابا۔ کیا نام ہے جی؟ رحمان بابا پشتو زبان کے دوسرے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر ہیں، فقیرانہ انداز ہے ان کا۔
ہمیشہ عشق و تصوف کی کیفیات میں مگن رہتے تھے، عشق و محبت کی کیفیات اپنے اوپر بھی وارد رکھتے اور عشق و محبت کے اوپر اکثر ان کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھو، رب تعالیٰ کو عشق ہوا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کا پاک نے اپنے محبوب سے عشق کی خاطر، اپنے نبی کے عشق کی خاطر اتنی بڑی کائنات سجا دی۔ اگر اللہ کو اپنے نبی سے عشق نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، تو اللہ پاک اس کائنات کو ہی نہ سجاتا، اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ تو رب کو عشق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، تو اللہ پاک نے اس عشق کی خاطر، اس محبوب کی خاطر یہ کائنات سجا دی، یہ جنت دوزخ کے مراحل بنا دیے، دنیا بنا دی، آخرت بنا دی۔ کس وجہ سے بنا دی؟ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، بس بات ختم۔ رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا جو انداز ہے پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پہچان کی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے مثال ہے، اگزامپل ہے پشتو زبان میں، اور اس کی چھاپ بعد میں آنے والے شعراء پر بھی پائی جاتی ہے۔ کس کی؟ پشتو زبان کی شاعری کے اندر جو شاعری کرنے والے ہیں پشتو زبانی میں، ان کے اوپر خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی چھاپ اور اثر نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوک گیت پشتو ادب کا بے نظیر سرمایہ ہیں۔ اس کی کئی اشکال ہیں، مگر اس میں جو مشہور ہیں وہ چار بیتا، ٹپا، لے مکئی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان شعراء میں جنہوں نے کہہ لیں کہ گیتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، ان میں نور الدین اور ملا مقصود وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو نثری ادب نے بھی 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کر دی۔ 20ویں صدی میں جا کے پشتو کی جو نثر نگاری تھی اس نے بھی اپنا کمال دکھایا۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم لوگوں نے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے پشتو لغات کے ساتھ گرامر نویسی اور سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول نویسی اور ڈرامے لکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کس زبان میں؟ پشتو زبان کے اندر۔ کب شروع ہوا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں۔ تو پشتو زبان کے مشہور 3 لہجے ہیں۔ ایک لہجہ جو ہے وہ شمال مشرق کے علاقوں کا، جو شمالی مشرقی لوگ ہیں، شمال اور مشرق کے، ان کی طرف پایا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جنوب مغرب کے علاقوں کا ہے، جو جنوب اور مغرب کے علاقے ہیں ان کے درمیانی لوگ، اور تیسرا لہجہ جو ہے وہ زئی قبائل کا ہے، زئی قبیلہ۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ملالہ یوسف زئی، جو نوبل انعام یافتہ بھی ہیں، آج کل امریکہ میں ہوتی ہیں، پاکستانی بچی ہیں، تو ان کو انعام ملا، تو اس قبیلے کا تعلق بھی کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ قبیلہ زئی کے ساتھ۔ تو یہ پشتو کا تیسرا لہجہ ہے جو کہ زئی قبیلوں کا لہجہ ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان صرف تلفظ کا فرق ہے اور کسی شے کا فرق نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے سندھی زبان کے لہجے پڑھے تھے، پنجابی زبان کے لہجے پڑھے تھے، تو ایسے ہی اس کے 3 لہجے ہیں، تو تینوں کے درمیان اگر فرق پایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بچوں آپ کا جو پشتو کا کہہ لیں کہ موضوع تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے سر پروفیسر قاری نیاز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔